السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیٹ کے لیے معذرت۔ میں نے پڑھے ہیں آپ کے میسیجز۔ ہو جاتا ہے اس طرح سے بعض اوقات جب انسان دنیا میں مگن ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ وقت تھوڑا اس کے لیے دردناک ہی ہوتا ہے۔ ایک چیز کو چھوڑنا اور دوسری چیز کو جو ہے وہ منتخب کرنا، اس کو عمل میں لے کر آنا، تو اس راستے میں پھر ظاہری بات ہے شیطان بھی بالکل آتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھی خاصی دنیا کی طرف لگی ہوئی تھی اور اس کو کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے لگی، اللہ کی طرف آ گئی، تو وہ راستے میں رکاوٹیں ضرور پیدا کرتے ہیں۔ اور ہمیں میرا قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں صرف شیطان جنوں میں سے ہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے راستے میں آئے، جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ شیطان ہی ہے۔ تو اس میں پھر جب انسان اس طرف آتا ہے نا، تو شیطان جو ہے وہ مختلف طرح سے کام کرواتا ہے، یا تو وہ انسانوں کے ذریعے وسوسے ڈال کر وہ کام کرواتا ہے، یا ہمارے اندر ایک بے چینی لگا دیتا ہے، تلخی لگا دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت گلٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیں، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں، جب ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ کی ایسی فیلنگس ہو، جو بھی آ رہا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کریں، آپ بول کے بتائیں، آپ کسی انسان کو بتانا چاہتے ہیں، آپ بے شک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں یہ چاہتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے دل کا سکون دے، مجھے اطمینان دے، مجھے استقامت دے۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں، دعائیں جو اس راستے میں بہت مددگار ہوتی ہیں۔ اور آپ نے وہ وہی سالونہ کا گروپ بھی میرے خیال سے جوائن کیا، تو اس میں پہلا لیکچر جو تھا وہ یہی تھا، اتنا زیادہ اس میں دعا کے حوالے سے ہم نے دیکھا۔ تو دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مددگار ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جیسے جب بھی کبھی جو ہے وہ دل میں اس طرح سے آ رہا ہو تو ذکر کرنے لگ جائیں، استغفار کثرت سے کریں، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہو گئے، میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوتی ہوں، تو مجھے میرے گناہ معاف فرما، تو میرے دل کو جو ہے وہ سکون اطمینان عطا فرما، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور جو ایسی فیلنگز ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن کو جو ہے نا وہ تکلیف سے ضرور گزرواتا ہے، ایسا نہیں ہوتا جو دین کی طرف آئے اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں اور آسانیاں آسانیاں، بلکہ اس کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ جب انسان دنیا کی طرف ہوتا ہے نا، اس کو بہت ہر چیز آسان لگ رہی ہوتی ہے، لیکن دین کی طرف آتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں مشکل لگتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں سب سے زیادہ ٹف تھی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام جیسے جیسے جو ایمان جس کا جتنا ایمان ہے نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں۔ پھر انسان جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جو نقص ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سونے کو پگھلایا جاتا ہے نا، پھر اس کی جھاگ جو ہوتی ہے وہ اوپر آتی ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے، خالص سونا رہ جاتا ہے۔ ہر چیز جو بھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک پروسیجر سے گزر کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر اچھا بننا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، تو یہ پروسیس ہے جس کے اندر سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن ہم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے چن لیا۔ میں بھی ابھی اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کری تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ بھی میں قرآن کی تفسیر پڑھوں گی یا میں یہ کروں گی، لگتا تھا کہ بس اتنی نیکی ہے، اتنی کافی ہے، کہ گھر میں پہلے بھی بہت زیادہ ہمارے نہیں تھا، ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا، اور اس طرح کے فیشن اتنا خاص نہیں تھا، مطلب پردہ بھی 8th کلاس میں شروع کر لیا تھا، عبایا وغیرہ پہننا، باہر آتے جاتے نقاب کرنا، اور قرآن بھی پڑھ لیا تھا الحمدللہ، اور آپیوں نے حفظ بھی کیا ہوا تھا، مطلب اس سے سمجھتے تھے کافی ہے دینداری۔ لیکن اللہ نے توفیق دی اور منتخب کیا اور اس سائٹ پر آئے تو پتہ چلا اصل دین کیا ہے، کس زندگی میں مزہ ہے۔ تو اس راستے میں جب آتے ہیں تو الحمدللہ پھر بہت زیادہ ایک وقت آتا ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ بہت سے لوگوں میں اپنے آپ کو الحمدللہ چنا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جب فیلنگز آ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے، آپ پر ڈھیروں رحمتیں کریں، بہت سی آسانیاں کریں۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے آپ کی کہ آپ دوسروں کو روکتی ہیں تو آپ کو جو ہے ری ایکشن آتا ہے،
تو ایسا ہوتا ہے. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، ابھی فرسٹ اسٹیج ہے نا آپ کی، آپ اب کوشش کریں صرف ابھی خود عمل کریں، ان کے سامنے عمل کریں، آپ ان کو نہ کہیں، ٹھیک ہے. جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ چینج ہو رہی ہیں، آپ کے عمل آ رہا ہے، آپ برائی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو دیکھنے والا خود ایک ہی خاموش دعوت ہوگی آپ کی طرف سے. پھر اگر ایک دم سے انسان سب کچھ بتانا شروع کر دے نا تو گھر والے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو آپ ابھی خاموش رہیں، بس خود عمل کریں. جب کہیں گانا چل رہا ہو کوشش کریں سلو ہو سکتا ہے اسے سلو کر لیا، دوسرے روم میں چلے گئے، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے آپ کے گھر والے آپ کا خود ساتھ دیں گے، اور خود وہ جو ہے وہ احسان مند ہوں گے اس چیز پر کہ ہاں اس نے اچھا راستہ منتخب کیا. اس کے علاوہ آپ کے بابا کی جہاں تک بات ہے، ہو جاتا ہے والدین کو لگتا ہے کہ بس جیسے ہم چل رہے ہیں اسی راستے ہیں، بس یہی ہونے چاہیے. اکثر پیرنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ پھر رشتوں میں مسائل ہوتے ہیں تو پھر دین کی طرف نہیں آنا چاہیے، جہاں دنیا چلی دنیا والا کی طرف چلتے جائیں. تو یہ غلط ہوتا ہے، ہمیں ایسے دنیا والوں کے ساتھ تھوڑی نہ چلنا ہے، نہ دنیا والوں نے ہمیں جنت میں لے کر جانا ہے. ہمیں وہ راستہ منتخب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چل کر گئے ہیں. تو آپ نے اگر منتخب کیا، آپ نے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی ہے اور اس پہ چلنا ہے. آپ نے ریئیکشنری نہیں ہونا. اگر کوئی بھی کمنٹ آپ کو آ رہا ہے آپ بالکل کول رہیں، پازیٹیو جواب دیں. آپ حدیث کو جیسے آپ کے سامنے آ رہی ہے ان کو یاد کریں، حدیث سنا دیں. جب کبھی اچھے موڈ میں والدین بیٹھے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے حدیث سنائی، یہ دیکھیں میں نے یہ حدیث سنی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کی آیت بتا دی، یہ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، آج میں نے اس کو پڑھا اور مجھے اتنا اچھا لگا. مطلب اس طرح سے آپ شیئرنگ کریں، ٹھیک ہے. ابھی آپ ان کو سمجھائیں نا، جب آپ نے سمجھایا یا ان کو یہ کہا تو پھر ظاہر بات ان کو ہوگا اچھا ہم ساری زندگی گناہ گار ہی رہے ہیں، ہم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، یا اس طرح سے ہی ہو گیا. تو اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا مطلب صرف ان کے ساتھ شیئرنگ کریں. اور جہاں تک آپ کی تیسری بات ہے رشتے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں بد لوگ ہیں یا برائی کرنے والے لوگ ہیں تو الحمدللہ نیک لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں. وہ تو اگر نیک لوگ یا اچھے لوگ رہے نا پھر تو قیامت آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو قیامت برے لوگوں پہ آئے گی، لیکن ابھی اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور اچھے لوگوں کو ملائے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں اللہ مجھے صالح زوج عطا فرما. اللہ سے امید بھی رکھیں اللہ تعالیٰ راستہ سبب بنائے گا. باقی اس پہ جو ہے وہ والدین کی مائنڈ سیٹنگ کی ضرورت ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب بھی آپ اپنے لیے کسی ساتھی کو منتخب کریں تو 4 چیزیں اس میں ضرور دیکھیں، جس میں پہلی چیز کیا ہے، دینداری ہے، اور پھر حسب نسب ہے، مال ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. ہم باقی 3 چیزیں دیکھ لیتے ہیں لیکن دینداری چھوڑ دیتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے عید کی ہر طرف جو ہے وہ ریشو جو ہے اس کی طلاق کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مائنڈ سیٹنگ نہیں ہوتی. ہسبینڈ وائف جو ہے ان کا آپس میں مائنڈ ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، ایک کچھ اور طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو ان کی جب مائنڈ سیٹنگ نہیں ملتی پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دینداری والا پوائنٹ ضروری ہے. اگلے پوائنٹس میں اگرچہ تھوڑی سی کمپرومائز بھی ہم کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک یہ پوائنٹ ہے کہ دینداری دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا وہ اس کو لحاظ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنی بیوی کے حقوق کیا ہے اور کس طرح سے میں نے اپنے والدین کو اور بیوی کو اور گھر والوں کو سب کو لے کر چلنا ہے، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. اس راستے میں پھر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. لیکن اگر ہم صرف دنیا دیکھیں اور ایجوکیشن دیکھیں تو مال تو مل جائے گا لیکن ایمان پھر ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. موسٹلی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، ان میں تکبر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ والدین کے سامنے یہ حدیث ضرور رکھیں. میں آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. آپ جس طرح سے بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو پہنچا دیں، ان کے ساتھ شیئر کر دیں، تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ وقتاً جو ہے وہ مائنڈ سیٹنگ کرتے رہیں اپنے پیرنٹس کے کہ مجھے اس طرح کا پسند ہے. آپ کوشش کریں انہیں کہیں کہ مل جائے گا. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گانے نہ سنتا ہو. تو انشاءاللہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. بس اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس راستے میں بہت سی آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کریں اور آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.